अस्सलाम वालेकुम। आपने अक्सर ब्रांड के नेकलाइन देखी होंगी। जो कपड़े होते हैं उनकी जो चौड़ाई होती है नेक की वो ज़्यादा होती है और जो डीप होते हैं वो कम होते हैं। मतलब कि बोट स्टाइल में उन्होंने नेक जो है वो रेडी किए होते हैं जो बहुत ही डिसेंट लगते हैं। आज हम इसी नेक को क्रिएट करेंगे। इसमें आपका फ़ायदा ये होगा कि इसकी जो बैक नेक है वो आपको अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फ्रंट और बैक नेक एक ही साथ रेडी हो जाएगी। और दूसरा कि आपको इसमें ये देखिए फ्लैट बैंड की लुक दे रहे हैं, बगैर बैंड लगाए आपको ये फ्लैट बैंड की लुक दे रहा है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस नेक डिज़ाइन को बहुत ही इजी तरीके से स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले आपने बुकरम का एक पीस ले लेना है, इसको आपने डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंचेस है और लंबाई इसकी है 12 इंचेस तक। अब यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह से। इस स्लिट में हमने कट रखना है। इसकी जो चौड़ाई ले रही हूँ मैं यहाँ पे 1/2 इंचेस तक, यहाँ पे इस तरह से 1/2 इंच पे यहाँ पे आपने निशान लगाना है। फिर यहाँ पे इसकी जो जो कट है वो मैंने इसकी लंबाई रखनी है 4 इंचेस पर। आप 3 इंचेस पर भी निशान लगा सकते हैं। इन दोनों निशानों को मिला के आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ब्रैकेट के अंदर हमने पाइपिंग करनी है तो यहाँ पे हमने 10.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है, ठीक है, इस तरह से। अब साइडों से आपने 1 इंच का इस तरह से निशान लगाना है, यानी कि हमने जो ब्रैकेट की जो चौड़ाई रखनी है वो तकरीबन साइडों से 1 इंच होनी चाहिए। इस तरह से ज़्यादा चौड़ा आपने नहीं रखना। निशानों को आपने आपस में मिला के इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। ब्रैकेट के नीचे से आपने इस तरह से राउंड शेप देनी है, फिर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ब्रैकेट को मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया। यहाँ पे मैंने प्रिंटेड फैब्रिक को ही यूज़ किया है। आप चाहें तो प्लेन फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं ब्रैकेट के लिए, लेकिन मैंने इसको एक बैंड की लुक देनी है और सूट भी ऑल ओवर है, तो इसीलिए मेरे पास जो प्लेन फैब्रिक है वो नहीं है। लेकिन अगर प्लेन फैब्रिक होता भी तो मैंने प्लेन फैब्रिक यूज़ नहीं करना। मैंने इस प्रिंट फैब्रिक के ऊपर ही ब्रैकेट बनानी है और इसके ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगानी है, क्योंकि हमने इसको एक ब्रांड की लुक देना है। यहाँ पे ये मेरे पास लैस है। लैस हमने लगानी तो नहीं थी क्योंकि कस्टमर को बिल्कुल भी नहीं पसंद। उन्होंने कहा था कि सिंपल सिलाई करना है, लेकिन बिल्कुल सिंपल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब इसके साइड से जो छोटी-छोटी जो लैस की किनारी है वो मैं कट करके इसके अंदर यूज़ करूँगी। यहाँ पे ये देखें, इस तरह से ये जो किनारी है इसको मैं कट कर दूँगी यहाँ पे, ठीक है। कट करके फिर मैं यहाँ ब्रैकेट की किनारी पे यहाँ पे इसको लगा दूँगी। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रही थी इस तरह से। फैब्रिक ग्लू की मदद से आपने अच्छी तरह से यहाँ पे बिल्कुल इक्वल रख के, बिल्कुल इसकी जो किनारी है वो नज़र आ रही है, इसको आपने अच्छी तरह से पेस्ट करना है। अब हमने नेक की कटिंग करनी है, तो यहाँ से आपने जो वीडियो है वो ध्यान से देखनी है। इसमें आपने कोई भी पॉइंट जो है वो मिस नहीं करना। अब यहाँ पे हमने नेक की जो चौड़ाई रखनी है वो तकरीबन 3 इंच पर रखनी है। यहाँ पे आपने इस तरह से, ठीक है। मैंने मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने उसको ब्रांड की लुक देनी है। ब्रांड के अक्सर जो कपड़े होते हैं उनकी जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे जो इसकी लंबाई है वो तकरीबन 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अगर आप डीप पहनना पसंद नहीं करते ज़्यादा तो आप 3 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं। दोनों निशानों को मिला के आपने इस तरह से एक राउंड नेक की शेप दे देनी है। यहाँ पे मैंने ऊपर जो है वो 3 इंच का निशान लगाया था, तो मैंने इसको थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा रखना है, तो इसलिए मैं इसकी 3.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग करके यहाँ पे मैं इसकी इस तरह से राउंड शेप बना लूँगी। अब आपने इसकी कटिंग कर लेनी है बिल्कुल मार्किंग के ऊपर-ऊपर। अब शर्ट की बैक साइड पे आपने फ्रंट साइड को रख लेना है। इसकी बैक जो है डीप हमने 2 इंचेस पे यहाँ पे रखनी है और आपने जो इसकी जो चौड़ाई है वो उतनी ही रखनी है जितनी फ्रंट साइड की होगी। इस तरह से आपने बैक की भी कटिंग कर लेनी है, यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट को आपने एक साइड पे रख लेना है क्योंकि इसको यूज़ करके हमने बुकरम की कटिंग करनी है। अब ब्रैकेट को हमने अटैच करना है शर्ट के ऊपर। इसके अंदर से आपने एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो कट कर देना है इस तरह से, ठीक है। सेंटर में आपने कट लगा लेना है इस तरह से। जो 10.5 इंच पे हमने निशान लगाया था उतना ही आपने यहाँ पे इस तरह से सेंटर में कट लगाना है। अब शर्ट की फ्रंट साइड पे इसको गम स्टिक की मदद से अच्छी तरह से आपने इस तरह से पेस्ट कर लेना है फैब्रिक ग्लू की मदद से। अब शर्ट को भी आपने इसी तरह से अंदर से कट कर लेना है इस तरह से, जैसे कि प्लेकेट की कटिंग हुई थी बिल्कुल उसके बराबर। अब यहाँ पे हमने पाइपिंग करनी है, तो ये देखिए यहाँ पे मैं प्लेन फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह से आपने पाइपिंग कर लेनी है। सीधी साइड पे लगा के आपने इसको उल्टी साइड पे फोल्ड कर देना है। यहाँ पे ये देखिए मैंने पाइपिंग कर ली है। ये तो सबको करनी आती होगी। अब हमने सिलाइयाँ लगानी है, तो सिंपल यहाँ पे आपने जो सिलाई वाली नलकी होती है जिससे हम सिंपल स्टिचिंग करते हैं, उसको आपने डबल करके किसी नलकी के ऊपर या आपने फिरकी के ऊपर लपेट लेना है। तो यहाँ पे हमने डबल धागे से इस तरह से सिलाइयाँ लगानी है।
ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس اینکر کا دھاگا ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. اب یہاں سے ہم نے لیس والی سائڈ سے ہم نے سلائی لگانا سٹارٹ کرنی ہے. پہلے آپ نے اس طرح سے کناری پہ سلائی لگانی ہے. اب جتنی سپیس کے ساتھ آسانی سے آپ سلائیاں لگا سکتے ہیں اتنی آپ نے اس کے اوپر سلائیاں لگا لینی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی سلائیاں نہیں لگا سکتی، یعنی کہ آپ نے فٹ کے حساب سے، جو مشین کا فٹ ہے نا اس کے حساب سے آپ نے سلائیاں لگانی ہیں، تو آپ نے اس کے اندر جو سپیس ہے وہ بالکل ایکول رکھنی ہے. اگر آپ زیادہ جوڑ کے سلائیاں نہیں لگا سکتے تو آپ 2 3 یا 4 سلائیاں بھی لگا سکتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں. جو پائپنگ والی سائڈ ہے وہاں پہ 1/2 انچ کا مارجن چھوڑ دیا ہے میں نے، وہاں پہ سلائیاں نہیں لگائیں جو بہت ہی ڈیسنٹ لگ رہی تھی. اب یہاں پہ ہم نے نیک کی کٹنگ کرنی ہے. بہت ہی آسان کٹنگ ہے، بس آپ نے دھیان سے دیکھنا ہے. بکرم کا آپ نے پیس لینا ہے، اس کو آپ نے ڈبل فولڈ کر لینا ہے. اس کی جو بند والی سائڈ ہے، یہاں پہ جو پارٹ آپ نے کٹنگ کیے ہوئے تھے بند والی سائڈ پہ ہی آپ نے یہ دیکھیں جو پارٹ ہے اس کو آپ نے اس طرح سے رکھنا ہے. اور سائڈ سے آپ نے یہاں پہ دیکھیں دونوں سائڈوں پہ 2 2 انچ کا گیپ ہونا چاہیے، اتنا آپ کا جو بکرم ہے وہ ہونا چاہیے. اب دونوں پارٹ کو 1/2 انچ ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے اس طرح سے آپ نے بالکل مارکنگ کر لینی ہے. ٹھیک ہے. فرنٹ اور بیک دونوں کو آپ نے اس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر ضرور رکھنا ہے 1/2 انچ پر. یہاں پہ آپ نے بالکل اس کے ساتھ ساتھ مارکنگ کر لینی ہے. اس طرح آپ کا جو نیک ہے، جو آپ کا اگر آپ بین بھی لگاتے ہیں تو آپ اس طرح سے مارکنگ کریں تو آپ کا جو بین ہے وہ بالکل پرفیکٹ آپ کی کٹنگ کے برابر رہے گا. اب سائڈوں سے آپ نے اس طرح سے 2 پوائنٹ کا مارجن چھوڑ کے اس طرح سے ایک اور مارکنگ کرنی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. جو ہم نے سلائی لگانی ہوتی ہے یہ اس کا مارجن ہوتا ہے. اب آپ نے جتنا چوڑا بین رکھنا ہے اتنا آپ نے اس کی مارکنگ کر لینی ہے. ہم نے پلیکٹ جو ہے وہ 1 انچ کی چوڑی رکھی ہے تو ہم نے بین بھی جو ہے وہ اتنا ہی رکھنا ہے. آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس کے اوپر سلائیاں لگانی ہیں تو آپ 1 انچ پر ہی رکھیں تو یہ پیارا لگے گا. اس طرح سے آپ نے 1 انچ کا اس طرح سے آپ نے پوائنٹ لگانے ہیں. پھر آپ نے ان تمام پوائنٹوں کو آپس میں ملا لینا ہے. دیکھیے یہ فرنٹ سائڈ ہے اور یہ بیک سائڈ ہے. اس طرح سے آپ نے ان تمام پوائنٹوں کو آپس میں ملا کے یہاں پہ اس طرح سے مارکنگ کر لینی ہے. پھر آپ نے اس کے اوپر اس کی کٹنگ کر لینی ہے. نیک کو میں نے ایکسٹرا فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لیا ہے. پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے سائڈوں سے اس طرح سے تھوڑا سا مارجن چھوڑتے ہوئے فولڈنگ کا باقی ایکسٹرا جو کپڑا ہے وہ باہر سے کٹ کر دینا ہے. اندر سے بھی آپ نے اتنا ہی مارجن چھوڑتے ہوئے ایکسٹرا جو کپڑا ہے وہ کٹ کر دینا ہے. باہر والی سائڈ سے آپ نے اس طرح سے جو مارجن آپ نے چھوڑا ہوا تھا اس کو اپنے گم اسٹک کی مدد سے اچھی طرح سے فولڈ کر دینا ہے. اب یہاں پہ سائڈ پہ میں نے لیس اٹیچ کر لی ہے بالکل ویسے ہی جیسے ہم نے پلیکٹ پہ لگائی ہے. اب اس طرح سے آپ نے اس کو ڈبل فولڈ کر کے اس کے سینٹر میں ایک چھوٹا سا کٹ لگا دینا ہے یہاں پہ. اب شرٹ کی جو فرنٹ اور بیک کو میں نے آپس میں جوڑ لیا ہے. یہاں پہ تیرے کی سلائی جو ہے لگا کے میں نے اس کو پریس کر کے اچھی طرح سیٹ کر لیا ہے. اب یہاں پہ یہ دیکھیے بیک کو آپ نے بالکل اس کے برابر رکھتے ہوئے یہاں پہ آپ نے اس طرح سے سلائی لگانی ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے سٹارٹ کر کے اور دوسری سائڈ پہ آپ نے اس کو ختم کرنا ہے. یہ آپ کو ابھی بڑا لگ رہا ہے لیکن جب آپ اس کو لگائیں گے تو یہ بالکل پرفیکٹ آئے گا. سلائی لگانے کے بعد آپ نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹس ضرور لگانے ہیں. آپ کی جو سلائی ہے وہ بالکل بھی کٹ نہیں ہونی چاہیے. سلائی لگانے سے جب آپ اس کو سیدھی سائڈ پہ ٹرن کریں گے تو یہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ جائے گا اپنی جگہ پہ. اب آپ نے اس کو سیدھی سائڈ پہ ٹرن کرنا ہے اس طرح سے. میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس کو الٹی سائڈ پہ رکھ کے لگانا ہے پھر آپ نے اس کو سیدھی سائڈ پہ فولڈ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ اس کو سیدھی سائڈ پہ لگا دیں جب آپ اس کو پلٹائیں تو وہ الٹی سائڈ پہ ٹرن ہو جائے. یہاں پہ اس طرح سے میں نے اس کو اچھی طرح سے سیدھی سائڈ پہ فولڈ کر کے ٹرن کر دیا ہے. اب اسی طرح سے آپ نے نیک کے اوپر بھی یہاں پہ سلائیاں لگا دینی ہے جتنی آپ نے پلیکٹ پہ لگائی تھی. سلائیاں میں نے لگا لی ہیں. اب یہاں پہ یہ دیکھیں جتنا مارجن میں نے پلیکٹ کے 1/2 انچ کا رکھا ہے جتنی سلائیاں میں نے 1/2 انچ کی نہیں لگائی اتنا ہی میں نے بینڈ کی بھی نہیں لگائی. اب یہاں سے اس کو میں نے فولڈ کر کے یہ دیکھیں اچھی طرح سے سوئی کی مدد سے یہاں پہ ٹانکے لگا دیے. یہاں پہ یہ دیکھیں جو یہاں سے جو نوک ہوتی ہے اس کو آپ نے فولڈ کر کے ٹانکے لگا دیے ہیں. پلیکٹ کے اوپر میں نے ایک چھوٹی سی بو بنا کے لگا دی ہے اور نیچے والی سائڈ میں نے ایک ٹیسل بنا کے لگایا ہے. آپ چاہیں تو ریڈی میڈ بھی آپ کے پاس جو بیٹ پڑے ہوئے ہیں وہ بھی لگا سکتے ہیں. یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی ٹیسل بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بتایا ہوا ہے. سمپل دھاگے کو یوز کر کے آپ کسی بھی کلر کے ٹیسلز خود بنا سکتے ہیں خوبصورت ڈیزائن خوبصورت کلر کمبینیشن کے ساتھ. اب یہاں پہ دیکھیں پنک کلر کے جو بو میں نے بنائی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ میں نے خود بنا کے لگائی ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کسی ہارڈ پیپر کے اوپر دھاگے کو لپیٹنا ہے. پھر آپ نے اس کے اوپر جو جس کلر کمبینیشن کو آپ نے 2 کلر کے بنانے ہیں جس کلر کا جو اس کے اندر پرنٹ ہوگا
اس کے اوپر آپ نے اس طرح سے دھاگا لپیٹنا ہے اچھی طرح سے ٹائٹلی. اس کے اندر کوئی بھی آپ نے ڈیل نہیں چھوڑنی، کیونکہ دھاگے میں جو بھی ڈیل ہوگی وہ نظر آتی ہے تو بہت بری لگتی ہے. اس سے آپ کی جو اصل میں جو فنشنگ ہوتی ہے وہ بالکل بھی نہیں رہتی. اس طرح سے ٹائٹلی آپ نے اس کے اوپر دھاگے کو لپیٹ کے سائڈوں سے آپ نے اس کو کٹ کر دینا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں کتنی پیاری ہماری جو بو ہے وہ بن کے ریڈی ہے. اگر آپ بڑی رکھنا چاہتے ہیں تو بھی رکھ سکتے ہیں. اب یہ جو رنگ ہے اس کو آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے. رنگ بنانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا ہوا ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں رنگ کے اوپر بو کے اوپر ایک رنگ رکھنا ہے، اور اوپر میں نے 2 سائز کے موتی لگائے ہیں اور نیچے میں نے ایک بڑے سائز کا موتی لگا دیا اس طرح سے. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے ایک دم. اس کی جو لک ہے وہ برانڈڈ سٹائل میں آ گئی ہے. آپ بھی اس طرح سے خود ٹسل بنا کے ضرور لگائیں، یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں. یہ دیکھیں کتنی فنشنگ کے ساتھ ہمارا جو ٹسل ہے وہ بن گیا ہے، کتنی صفائی کے ساتھ، بہت ہی پیارا لگ رہا ہے. اوپر والے جو ڈو ہیں وہ میں نے سمپل رکھے ہیں، اور نیچے والے پہ یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے موتی لگا دیے ہیں سمپل. یہ تو آپ کو سب کو لگانے آتے ہوں گے. ٹھیک ہے، ایک بڑے سائز کا، پھر اس کے اندر ایک چھوٹا، پھر بڑا، پھر چھوٹا، پھر بڑا. اس طرح سے آپ نے اس کو مضبوطی کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے. اس کے بعد ہمارا جو نیک لائن ہے وہ ریڈی ہے. ماشاءاللہ یہ دیکھیں برانڈ کی لک دے رہا ہے، اور آپ کو یہ فلیٹ برانڈ کی لک بھی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اکثر برانڈ کے کپڑے دیکھے ہوں گے، ان کی جو نیک لائن ہوتی ہے، ان کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اور ڈیپ جو ہے وہ کم ہوتے ہیں، جو بہت ہی ڈیسینٹ لگتے ہیں. یہاں پہ یہ دیکھیے کتنی پیاری اس کی لک آ رہی ہے. بیک سائڈ پہ بھی ہماری جو ہے ویسی ہی لک ہے جیسے کہ فرنٹ سائڈ پہ. اس طرح سے آپ کو بیک سائڈ پہ نیک لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور فلیٹ بینڈ کی بھی ہماری یہاں پہ لک آ رہی ہے. آپ اس کو فلیٹ بینڈ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ کو یہ طریقہ، یہ ڈیزائن کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا، کیونکہ میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان طریقہ شیئر کرتی ہوں تاکہ جو بگنرز ہوتے ہیں وہ بھی آسانی سے پیارے پیارے جو ڈیزائن ہے وہ بنا سکیں. میں آپ کے ساتھ ایسے طریقے شیئر کرتی ہوں جس کو بنانے کے بعد، اتنی ایفرٹ کرنے کے بعد، اس کی جو فائنل لک ہوتی ہے وہ بھی کمال کی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنا خوبصورت اور ڈیسینٹ لگ رہا ہے. آپ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا اور پیارا سا کمنٹ